بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری چھٹی نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے پیشی گفتار اور فہم سیرت کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم دوسرے باب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ عہد جدید میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اس چیپٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ چیپٹر 1974 میں 1974 میں پاکستان مسلم یوتھ کلب کراچی کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ منعقد ہوا تھا۔ اس میں پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے چند طلباء نے سوال کیے تھے، تو اس کتاب میں اس باب میں ان سوالوں کا جواب کو تحریر کیا گیا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، یہاں سے آج سے میں اس چیپٹر سے اس کا آغاز میں سوال نمبر 2 سے کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 کا میں مطالعہ پہلے کر چکا ہوں۔ طلباء نے سوال یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ میں جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے، وہ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور چین کے مقابلے میں کن بنیادوں پر مفید تر کہا جا سکتا ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا، انقلاب فرانس شاہی طرز حکومت کی ظلم کے خلاف رد عمل تھا۔ اس نے بادشاہ پرستی کا خاتمہ کیا۔ انقلاب روس سرمایہ کاری، کلیسا کی اجارہ داری اور زار شاہی کے مظالم کے خلاف رد عمل تھا۔ اس لیے اس زمانے میں یہ نعرہ مشہور تھا، لا کلیسا لا سلاطین لا الہ الا اللہ۔ انقلاب چین بنیادی طور پر انقلاب روس کا ہی چربہ ہے۔ جزیات میں فرق ہے۔ روس اور چین کی آپس کی ناچاکی بالکل اسی طرح ہے جیسے کلیسا کے مختلف فرقوں میں اختلاف برپا ہے۔ نازی انقلاب جرمنی کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، جو وحدت نسل کے اصول پر برپا ہوا تھا۔ اگرچہ ہٹلر کو جرمنی میں شکست ہوئی، وہاں یہ انقلاب ناکام ہو گیا تھا، مگر دنیا میں ابھی تک اس نظریے کے ماننے والے موجود ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ انقلاب سے نتائج برآمد ہوئے یا نہیں، قطع نظر اس بات سے فی الواقع جمہوریت ہر حال میں افضل ہے یا سرمایہ کاری ہر حال میں مذموم ہے، یا نسلی برتری کا تصور صحیح ہے، فی الحال ہم ان سوالات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے انقلابات کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کسی جزیرے میں ایسے معاشرے کو تصور کرتے ہیں جہاں انقلاب فرانس کے لائے ہوئے تمام مقاصد پوری طرح موجود ہوں۔ نہ وہاں بادشاہت ہے، نہ طبقے کو اشراف، نہ وہاں جمہوریت اور مساوات ہے۔ گویا روسو اور والٹر کے نقطہ نظر سے وہ جزیرہ ان کے مطابق جنت ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہاں خود غرضی اور نفس پرستی، رشک و رقابت کے جذبات ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہاں طاقتور کمزور پر ظلم کرنا بند کر دے گا؟ کیا یار لوگ سادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں گے؟ کیا وہاں لوٹ کھسوٹ بند ہو جائے گی؟ کیا وہاں فتنہ و فساد کا دروازے بند ہو جائیں گے؟ کیا جنگ و جدل ختم ہو جائے گی؟ جمہوریت اور مساوات کے آ جانے سے کیا انسان بدل جائے گا؟ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے، وہ انسانی فطرت سے نابلد ہے اور محض کوڑا ہے۔ سچویشن نمبر 2، ہم کسی ایسے جزیرے میں ایسا معاشرہ تصور کرتے ہیں جہاں اشتراکیت کی تمام اقدار روبرو عمل ہیں، نہ بادشاہ، نہ ادارہ، نہ سرمایہ کاری، نہ مذہبی اجارہ داری، نہ بیرونی مداخلت، کامل مساوات ہے۔ معاشی و وسائل میں سب برابر ہیں، ہر ایک کے پاس ایک ایکڑ زمین کاشتکاری موجود ہے، ایک گائے دودھ کے لیے مہیا ہے، ایک مکان رہائش کے لیے میسر ہے، ایک بیوی بھی ہے، غرض تمام ضروری پوری ہیں۔
ان میں کامل مساوات ہے، گویا مارکس اور اینجلس کی مطابق جنت ہے۔ مگر میں سوال کرتا ہوں، وہاں طاقتور آدمی کمزور کی گائے پر قبضہ نہیں کرے گا؟ کیا کوئی کاشتکار پڑوس کی زمین پر قبضہ نہیں کرے گا؟ کیا کوئی شخص دوسرے کی بیوی کو اغوا نہیں کرے گا؟ محض بغض، حسد، کینہ، رشک و رقابت، نفرت، عداوت کے تمام جذبات کیا وہاں سر پڑ جائیں گے؟ کیا صرف معاشی وسائل کی مساوات سے انسان بدل جائے گا؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ انسانی فطرت سے ناواقف ہے۔ سچویشن نمبر 3، ہم کسی تیسرے جزیرے میں ایسا معاشرہ تصور کرتے ہیں جہاں قوم پرستوں کے تمام مقاصد پورے کے پورے موجود ہیں۔ وہاں ایک ہی نسل ہے، ایک ہی خون کے لوگ ہیں، ایک جیسا ان کا رنگ ہے، ایک ہی زبان بولتے ہیں، نہ کوئی غیر قوم یا غیر زبان بولنے والا وہاں موجود ہے، گویا پختے اور ٹریش کے مطابق جنت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، کیا بغض و کینہ، حسد و غرض کے جذبات کہاں چلے گئے؟ لوٹ کھسوٹ، قتل، غارت گری کیسے ختم ہو جائے گی؟ اغوا و بدکاری کیوں ختم ہو جائے گی؟ فتنہ و فساد کیوں سر نہیں اٹھائیں گے؟ کیا وہاں انسانی فرشتے بن جائیں گے؟ کیا وہاں انسان فرشتے بن جائیں گے؟ صرف اتنی سی بات سے ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ جنت میں بستا ہے۔ جو لوگ سوشلزم اور قوم پرستی کو انسانی مصائب کی وجہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، وہ بیچارے اناری حکیموں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر مرض کا علاج لیپ سے کرتا ہے، خواہ مرض مالی خلیہ ہو یا خفقان۔ ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں انسان کے مسائل اصلی کیا ہیں۔ واضح رہے، انسان کا اصلی مسئلہ اس کا انسان بننا ہے، ایک شریف و معقول انسان بننا ہے۔ خارجی سے زیادہ یہ معاملہ داخلی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے افراد کی تربیت کی جائے، ان کے افکار کی تطہیر کی جائے، ان کے اعمال کو صالح بنایا جائے، پھر ان ترتیب یافتہ افراد سے ایک صالح معاشرہ برپا کیا جائے جس میں مقاصد عالیہ کا حصول ممکن ہو۔ مذکورہ بالا نظاموں میں افراد کی اخلاقی تربیت میں اسلامی معاشرے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا ظلم ختم کر کے دوسری قسم کا ظلم وجود میں لانا ہے۔ افکار کی تطہیر کا بہترین لائحہ عمل اسلامی عقائد و تعلیمات ہیں، اور اعمال کی تحسین اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس جگہ میں اصلاح معاشرہ برپا ہوگا اور دین اسلام کے مطابق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قائم ہوگا، انقلاب فرانس، انقلاب روس، انقلاب چین، نازی انقلاب انسان کے بنیادی مسائل تو حل نہیں کرتے، بلکہ طوفان بالا ہی بالا گزر جاتا ہے۔ یہ صرف اسلامی انقلاب ہے جو انسان کے بنیادی مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہی انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہے۔ رہتی دنیا تک بس وہی ایک مداوع رہے گا۔ سوال نمبر 3، حیات طیبہ کے متعدد گوش منظر پر آ جانے کے بعد آپ کی نگاہ میں حیات طیبہ کوئی ایسا پہلو ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک حسین مرقع ہے۔ ہر دور کے اہل نظر زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس مرقع کی جلوہ نمائی کرتے رہے ہیں۔ اقدار زمان سے ذوق اور نقطہ نظر میں فرق آتا رہتا ہے، اس لیے ہر دور میں جلوہ نمائی کے نیا انداز پیش کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی کچھ ایسے لمحے ہیں، ایسے پہلو ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا معاشرتی زندگی، ازواجی اور خانگی زندگی، عبادتی زندگی، مولوی کی زندگی، رحمت العالمین، اصلاح افکار عالم، اصلاح معاشرت عالم وغیرہ، ماخذ سیرت، جغرافیہ عرب، شاہراہ اور قانون ساز، اخلاق، برکات اسلام۔ سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ آج بھی زندگی کے تمام معاشی اور تہذیبوں کے لیے یکساں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
جواب: دنیا میں ہزاروں معاشرے قائم ہیں، لیکن سب میں ایک ہی انسان ہے۔ تہذیب کی نیرنگی میں جداگانہ ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی ایک ہی انسان ہے۔ آج کا عام انسان اتنا ظاہر میں بدل گیا ہے، مظاہرات کے اختلافات کو دیکھ کر وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سرے سے انسان ہی بدل گیا ہے، حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اصلی انسان ہمیشہ ایک رہتا ہے، مظاہرات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو تعلیم اسلامی انسان کی تطہیر افکار اور تعمیر معاشرت سے متعلق ہے، اور جو اقدار عالیہ کا حصول کا واحد ذریعہ ہے، وہ ہر دور میں ہر معاشرے میں یکساں رہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نمونہ سنت ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کا تصور جن اجزاء ترکیبی سے تیار کیا ہے، کیا وہ تصور پاکستانی کو تصور قومیت سے متصادم ہے؟ جواب: جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ نے انسانی قومیت کو جو تصور دیا ہے، وہ نسل، زبان اور وطن وغیرہ کے اجزاء سے مراکب ہے۔ ذرا سے غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس تصور میں خود غرضی اور خود پرستی کی جبلیت کار فرما ہے۔ خود غرضی اور خود پرستی کا خلاصہ یہ ہے، یہ اقوام اور افراد کے دلوں کو جوڑنے کے بجائے پھاڑتے ہیں، اتحاد کے بجائے افراق، یکجہتی کی بجائے انتشار کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں خود غرضی اور خود پرستی کا سب سے بڑا عالم قرار دیا جائے، وہاں کوئی نظام بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا ہے۔ کسی نظام حیات کو کامیابی سے چلنے کے لیے بے غرضی اور بے لوثی، ورنہ کم از کم عدل و انصاف کے اصولوں کو پایا جانا ضروری ہے، مگر یہ سب خود غرضی اور خود پرستی عین ضد ہے۔ اس لیے خالص قوم پرستی کی بنیاد پر اول تو کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اگر قائم ہو جائے تو دیر پا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری انتشار اور افراق کی نظر ہو جاتا ہے۔ جس زمانے میں دنیا بے حد وسیع و غلیظ ہے، ایک قوم دوسرے سے جدا ایک قوم دوسرے سے جدا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے الگ تھلگ زندگی گزار رہا تھا، اس وقت تو اس کوتاہ نظری سے گزر ہو سکتی تھی، لیکن جب کہ دنیا کے تنابیں کھنچ گئی ہیں، کرۂ ارض ایک وسیع اور معمور عرضی کی کنبہ بن گیا ہے، آج اس کوتاہ نظری سے گزر سخت دشوار ہے۔ آج کی دنیا کا تقاضا تو ان عوامل کو بروئے کار لانے ہے جو قوموں کو جوڑنے والے ہوں، مربوط کرنے والے ہوں۔ اسلام انسانوں کی مابین مادی رشتوں کو ایک حد تک تسلیم کرتا ہے، مگر ان کو اتنی چھوٹ نہیں دیتا کہ وہ نوع انسانی کے درمیان پھوٹ ڈالیں۔ اسلام کے نزدیک انسان حیوان سے اشرف الاعلیٰ ہے۔ عالمگیر آفاقی اصولوں کی بنیاد پر ان کو متحد کیا جا سکتا ہے، جو وہ حکم توحید ہے جس کے مضبوط تھامنے کے بعد دنیا جہاں کے مسلمان ہزار اختلافات کے باوجود ایک ملت میں مربوط ہو جاتے ہیں۔ اسلامی قومیت عقیدہ توحید پہ قائم ہے۔ اسلامی قومیت عقیدہ توحید پہ قائم ہے۔ اس کے بعد ہر مسلمان کے حقوق برابر ہیں، کالے گورے میں کوئی تمیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عرب کو غیر عرب پر یا غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کسی تفریق اور امتیاز کو گوارا نہیں کیا، ہر ملک کے اہل علم کی قدر کی ہے۔ مراکش کا ابن بطوطہ دلی میں قضاء القضات چیف جسٹس بن گیا ہے۔ شیخ محمد حیات سندھی نے حرم محترم کی مکہ معظمہ میں مسند تدریس سنبھال رکھی۔ صلاح الدین کردی نے مسلمانوں کی قیادت سنبھال کر بیت المقدس کو صلیبی عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ ابن تیمیہ کردی نے قرآن و سنت کی روشنی سے بدعت کے تمام خشوع و خاشاک کو صاف کیا، جس کی رہنمائی کے مراکز سے لے کر انڈونیشیا تک علماء نے قبول کیا۔ پاکستانی قومیت اسلام کی عالمگیر آفاقی قومیت ہے۔ چند سر پھرے لوگ جاہلی قومیت کا پودا پاک سرزمین پر اگانا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔